है पैगंबर। दोस्तों बुजुर्गों, वो शख्सियत जलसों के स्टेज की जीनत थी, जिनकी एक आवाज पर जलसों को कामयाबी की जमानत मिल जाया कर जाती है, जमानत मिल जाती है। वो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इस बज़्म के बड़े ही मुतहर्रिक और फ़आल शख्सियत हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब क़ासमी मद्दज़िल्लहुल आली। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब क़ासमी मद्दज़िल्लहुल आली ख़तीब जीशान, ख़तीब झारखंड, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ जनाब वाला को मदू करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात जनाब वाला के बयान को बहुत ही बग़ौर समाअत फरमाएंगे और जनाब वाला से हम उम्मीद करते हैं कि अपने कीमती इरशादात के ज़रिए हम तमाम सामीईन को महसूस होने का मौका इनायत फरमाएंगे। मैं उन्हें इस शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ, मैं उन्हें इस शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ कि फलक से तोड़कर सितारे लोग लाए हैं, फलक से तोड़कर सितारे लोग लाए हैं, मगर ये वो नहीं लाए जो सारे लोग लाए हैं। फलक से तोड़कर सितारे लोग लाए हैं, मगर ये वो नहीं लाए जो सारे लोग लाए हैं। हजार रास्ते हैं आंखों के सामने मगर, हजार रास्ते हैं आंखों के सामने मगर, हमें तलाश है जिसकी वो रास्ता दे दे। माइक पर हजरत मौलाना मोहम्मद ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ासमी मद्दज़िल्लहुल आली। والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے کچھ کہنے سننے سے قبل حضور سرور کونین امام کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شفیع المذنبین ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سدا ایمان کے لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سدا ایمان کے لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، سدا ایمان کے لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، اور ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے۔ دیے کی روشنی میں جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، دیے کی روشنی میں جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، گھبرا کہ ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں،
ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے، مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر، مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر، ممکن نہیں کہ دولت قرآن چھوڑ، سبحان اللہ، ممکن نہیں کہ دولت قرآن چھوڑ۔ واجب الاحترام رونق اسٹیج معزز باوقار علماء اعظام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے محترم مہمانان کرام، مدارس اسلامیہ کے طلباء نیک نام، آج کا یہ عظیم الشان مدرسہ مفتاح العلوم چندر پورہ کا تیسرا عظیم الشان عظمت قرآن و جلسہ دستار بندی، جسے اور آپ، ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے بحسن خوبی دیکھ رہے ہیں کہ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اپنی بہت ساری شادابیوں کے ساتھ جلوہ فگن ہے۔ ہمارے اس باوقار اسٹیج پر ضلع بوکارو کی عظیم ترین شخصیات تشریف فرما ہیں۔ ان میں سب سے عظیم ترین شخصیت سرخیل علماء ضلع بوکارو، جن کے دستے تربیت نے ہزاروں سنگریزوں کو تراش کر ہیرا اور بے شمار ذروں کو آفتاب و مہتاب بنایا ہے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ قرینے سے تراشا جائے۔ میرا روئے سخن آفتاب علم و فن، ماہتاب انجمن، ہم علاقے کے علماء کرام کے اساتذہ کرام حضرت مولانا محمد شوکت علی ندوی دامت برکاتہم العالیہ، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا محمد سلیم انجم مظاہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس اسٹیج پر ہم سب علماء کے سرپرست کی حیثیت سے تشریف لاتے ہیں۔ اور آج کا یہ عظیم الشان جلسہ ہمارے استاذ عالی مقام حضرت مولانا محمد شوکت علی ندوی دامت برکاتہم العالیہ، نائب ناظم مدرسہ رحمانیہ بندیوں کے زیر سایہ اور زیر قیادت آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اپنی تابع ناکیوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ ابھی ہمارے درمیان پیشرو خطیب نے حالات حاضرہ کے تحت بہت ساری قیمتی باتیں پیش فرمائی۔ لائق تعظیم و حرمت، اب آپ کے سامنے آپ کا بچہ، آپ کے گھر کا بچہ، آپ کی گود میں پلنے والا بچہ، جسے دنیا مولانا غلام مصطفیٰ کے نام سے جانتی ہے، آپ کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھ چکا ہے۔ اس کے بعد ہمارے درمیان ملک ہندوستان صوبہ جھارکھنڈ کی دو عظیم ترین شخصیات ہمارے درمیان ابھی تشریف لانے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ بالکل دل جمعی کے ساتھ، دل لگن کے ساتھ بیٹھیں۔ انشاءاللہ آنے والے خطبہ کرام اپنی قیمتی باتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے۔ لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے۔ اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ عظمت قرآن کے نام کا جلسہ، آج ہم قرآن کی حقانیت سننے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن کی حقانیت علماء کرام کی زبانی اپنے دلوں میں جاگزی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ قرآن جس قرآن کے متعلق رب کائنات نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما دیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک قرآن انسان کو اعلیٰ مقام تک لے جائے گا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نازل کردہ کتاب جس کے جھٹکے آج بھی تیزی کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ برق تپاں ہے جو آج بھی دشمن کے کفر کو
دشمن کفر کے کھلیان کو جلا کر کے راکھ کر سکتی ہے. یہ وہ کلام ربانی ہے جس کے جھٹکے، جس کی نورانیت آج بھی محسوس کیے جا رہی ہے، جس نے عرب جیسی شقی بدبخت اور ضدی قوم کے دلوں کو چند دنوں میں اس طرح پلٹ کر کے رکھ دیا کہ وہ قوم جو مذہب اسلام کا مذاق اڑاتی تھی، وہ قوم جو قرآن کا استہزاء کرتی تھی، یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی پاگل، کبھی دیوانہ جیسے برے القاب سے پکارتی تھی. لیکن قرآنی انقلاب کے بعد مذہب اسلام کی پیرو نظر آ رہی ہے. قرآنی انقلاب کے بعد مذہب اسلام کی پیرو نظر آ رہی ہے، دین متین کی شیدائی نظر آ رہی ہے. آپ صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے تو آپ کو مجبور ہو کر کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر کو صدیق بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت عمر کو فاروق بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت عثمان کو ذی النورین بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت علی مرتضیٰ کو حیدر کرار بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت زبیر کو زہد و تقوی کا اعلیٰ معیار عطا کیا تو قرآن کی برکت نے، حضرت امیر معاویہ کو سیاست کے اعلیٰ مقام پہ فائز کیا تو قرآن کی برکت نے، اور حضرت بلال کو مسجد نبوی کا مؤذن بنایا تو قرآن کی برکت نے. کون بلال؟ کالا بلال. کون بلال؟ حبش کا بلال. کون بلال؟ کالا بلال. کون بلال جس کے ہونٹ موٹے موٹے لٹکے ہوئے؟ کالا بلال. لیکن سینے میں قرآن کو بسا لیا، نبی کی محبت کو بسا لیا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کے مصداق بن گئے، مقام مل گئے. آپ نے بلال کا نام سنا ہوگا. کون بلال؟ حضور اکرم علیہ السلام جب معراج کی رات جنت میں گئے، جنت کا دورہ کیا، آپ نے جنت کی حوروں سے فرمایا کہ یہ حور میرے سیدنا صدیق اکبر کے لیے، یہ حور میرے سیدنا عمر فاروق کے لیے، یہ حور میرے عثمان غنی کے لیے، یہ حور میرے علی مرتضیٰ کے لیے. رکھے بعد نبی اکرم علیہ السلام نے حوروں کی تقسیم کرنا شروع کر دیا. لیکن جب حضرت بلال کے سامنے حضرت بلال کی بات آئی تو جنت کی سب سے حسین حور کو آپ نے فرمایا یہ میرے کالے بلال کے لیے. کیا فرمایا؟ یہ میرے کالے بلال کے لیے. جنت کی حسین حور نے کہا کہ او لاڈلے نبی، کیا انصاف ہے، آپ نے کسی کو صدیق اکبر کے حوالے کر دیا، کسی کو عثمان غنی، کسی کو عمر فاروق، کسی کو علی مرتضیٰ کے حوالے کر دیا. میں تو حسین ہوں، مجھے کالے بلال کے کیوں حوالے کر دیا؟ اس وقت آقا نے فرمایا کہ سن، ابھی تو میں نے یوں ہی تقسیم کر دیا ہے، میں دنیا میں جاؤں گا، جا کر اپنے کالے بلال سے پوچھوں گا کہ آیا میرا بلال تجھے پسند کرتا ہے یا نہیں. اگر میرا بلال پسند کر لے گا تب تجھے سند دی جائے گی. وہ بلال جب کعبے کی چھت پر چڑھنے کی باری آئی، جب مکہ فتح ہوا، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان کے کلمات بلند کر دے. اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان کے کلمات بلند کر دے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوتی کو اتارنے لگے. یہ ہے قرآن کی برکت. حضرت بلال حبشی اپنی جوتی کو اتارنے لگے. اس وقت آقا نے فرمایا کہ بلال اپنی جوتی کو مت اتار، جوتی سمیت کعبے کے چھت پر چڑھ جا. کیا فرمایا کہ بلال جوتی سمیت کعبے کے چھت پر چڑھ جا، تاکہ دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو سینے میں نبی کے عشق کو بسا لیتا ہے، جو سینے میں قرآن کو داخل کر لیتا ہے، اس کا مقام خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اسلام کی چاہ کے دکھا دے
کہ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، کل تکبیرۃ صدقہ، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، کل معروفۃ صدقہ، ہر نیکی کا کام کرنا صدقہ ہے۔ تو بات اچھی لگے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جو بولتے نہیں ہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں، وہ ٹھیک ہو کے بھی بیمار لگنے لگتے ہیں۔ جو بولتے نہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں، وہ ٹھیک ہو کے بھی بیمار لگنے لگتے ہیں۔ اپنا تو تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں، جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں۔ بات اچھی لگے آپ سبحان اللہ کہیں۔ میں ابھی ماحول بنا رہا ہوں اپنے آنے والے مہمان کے لیے، ہم تو گھر کے ہیں میزبان ہیں۔ قرآن ایک زندہ جاوید کتاب، حضرت بلال نے قرآن کو سینے سے لگایا، آقا نے فرما دیا کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان کے کلمات بلند کر دے، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ جب کوئی سینے میں قرآن کو بسا لیتا ہے اس کا مقام خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ قرآن ایک زندہ جاوید کتاب ہے، منشور حیات، دستور حیات، یہ قرآن رفیق حیات ہے۔ جتنے بھی فرشتے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، کوئی فرشتہ قرآن پڑھ نہیں سکتا، کوئی فرشتہ، صرف ایک فرشتہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے، وہ ہے سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ صرف ایک فرشتہ قرآن پڑھنے والا، باقی کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے نبی کا فرمان پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرنے والے کے سامنے خدا کے فرشتے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تلاوت کرنے والے کا مقام، قرآن کی تلاوت کرنے والے کا مقام، کہ جب کوئی بندہ خدا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو تلاوت قرآن کرنے والے کے سامنے خدا کے فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تلاوت قرآن کرنے والے کے لبوں کو فرشتے چوم لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ڈر نہیں لگ رہا آپ کو؟ ابھی میں نے کہا کہ سبحان اللہ، اتنی بڑی بات، اتنی بڑی حدیث میں نے پیش کی کہ جب کوئی فرشتہ بندہ خدا کے سامنے آتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، رب کے آقا کا فرمان ہے، تلاوت کرنے والے کے لبوں کو فرشتے چومنے لگتے ہیں، فرشتے چومنے لگتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان معصوم بچوں کو کہ لبوں کو فرشتوں نے کتنا چوما ہوگا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بچے دن رات قرآن کی تلاوت میں مشغول، جو بچے دن رات قرآن کو اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور قرآن کے اوراق کو پلٹتے ہیں، دن رات قرآن کو پڑھتے ہیں، کتنے فرشتوں نے ان کے لبوں کو چوما۔ ایک موقع ایسا آیا مسجد نبوی کے اندر، آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے قرآن پڑھنے پڑھانے کا۔ آپ عصر کے بعد دیکھیں، مغرب کے بعد دیکھیں، الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مسجد نبوی کے اندر 10 منٹ سے لے کر 15 منٹ تک مجھے قرآن پڑھانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، قرآن علماء آتے ہیں، وہاں کے شیخ آتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ایک موقع ایسا آیا، وقت کے بڑے امام حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کو مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا ان کے منہ سے مشک کی کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ بچوں نے آگے بڑھ کر کے پوچھ لیا کہ حضور استاذ عالی مقام، آخر بات کیا ہے؟ آپ کے منہ سے مشک کی کستوری کی خوشبو آ رہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ بچے ضد کرنے لگے، یہ بتانے سے انکار، بچے ضد کر رہے ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں، لیکن بچے اصرار کرنے لگے تو حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤں اے میرے بچے، میں بتاؤں میرے منہ سے مشک کی خوشبو کیوں کر کے آ رہی ہے؟ فرمایا کہ ایک رات میں قرآن کی تلاوت کر کے سو گیا،
ایک رات میں قرآن کی تلاوت کر کے سو گیا، جیسے ہی تلاوت کر کے سویا نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب آقا میرے خواب میں آ گئے، اور آنے کے بعد فرمایا کہ عاصم ذرا میرے قریب آ جا اور قرآن کی تلاوت کر۔ جب تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کو میں نے خواب میں قرآن پڑھ کر کے سنایا، نبی پاک علیہ السلام نے میرے لبوں کو چوم لیا ہے، اور جس وقت سے میرے آقا نے میرے لبوں کو چوما ہے اس وقت سے میرے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اس وقت سے میرے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ حافظ قرآن، کتنے خوش نصیب ہیں یہ بچے کہ جو دن رات قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لبوں کو فرشتوں نے کتنا چوما ہوگا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ان کے والدین کہ جنہوں نے اپنے دن رات کی انتھک قربانی کو پیش کر کے میرے خود وہ بچے باہر پڑھ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جو بچہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے باہر جاتا ہے، ماں باپ کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، ماں باپ کی راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ میری 5 اولاد ہیں، میری ایک بھی اولاد گھر پہ نہیں ہے، سب قرآن حدیث اور دنیاوی تعلیم مصروف ہے، سب سے سکھایا۔ جب راتوں کو اٹھتا ہوں قسم خدا کی میری 8 سال کی بچی ہے جو گھر سے باہر ہوتی ہے، لیکن میں نے اسے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی قربانی کی، اپنی محبت کو قربان کیا ہے۔ جب راتوں کو اٹھتا ہوں تو یاد آتی ہے کہ وہ بیٹی جو میرے بغل میں سویا کرتی تھی، آج نہ جانے کس حالت میں مدرسے میں آج ہمیں بچوں کو بھی مقام نہیں دیکھا پہنچانا۔ پوچھئے ان ماں باپ سے کہ جن ماں باپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنی اولاد کی قربانی دی ہے، چاہے گرمی ہو برسات ہو ٹھنڈک ہو، ٹھنڈک کی رات آ رہی ہے، ابھی ہم آرام سے گدے میں سوئیں گے، لیکن یہ معصوم بچے زمین پر آرام کریں گے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ آج اگر میں قرآن کو سینے میں محفوظ کر لوں گا تو کل مجھے بھی وہ مقام ملے گا جو آج علماء کرام کو مقام ملا۔ قرآن ایک زندہ جاوید کتاب ہے۔ قرآن پڑھنے والے سے محبت کی جائے، قرآن پڑھانے والے سے محبت کی جائے۔ آپ عاشق قرآن بنے، قرآن پڑھنے والے سے عشق کریں، اس لیے کہ قرآن ایک زندہ جاوید کتاب ہے، اور جو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے رب تعالیٰ اسے مقام بلند عنایت فرماتا ہے، اسے مقام بلند عنایت فرماتا ہے۔ بزرگوں دوستوں، اب آئیے میں ایک بات بتاؤں کہ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا کھولنا بھی ثواب، جس کا چومنا بھی ثواب، جس کا سینے سے لگانا بھی ثواب۔ یہ وہ قرآن جس کا کھولنا بھی ثواب، جس کا چومنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جسے آنکھوں سے لگانا بھی ثواب۔ یہ وہ قرآن ہے اگر کوئی سینے میں بسا لیتا ہے تو حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے اگر اس کی تفسیر کرتا ہے تو مفسر قرآن بن جاتا ہے۔ اگر اس قرآن کو کوئی ترجمہ کرتا ہے تو مترجم قرآن بن جاتا ہے۔ اگر اس قرآن پر کوئی عمل کرتا ہے تو اپنے وقت کا اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اب میں بتاؤں کہ قرآن کا سب سے چھوٹا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے لاڈلے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم سے محبت کرنے کا، اس کی تلاوت کرنے کا سب سے ادنا درجے کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر خدا کی رحمت کی چھم چھم بارش نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے لاڈلے نبی نے فرمایا جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے خدا کی رحمت کی بارش کا نزول ہوتا ہے۔ اب مدرسہ مفتاح العلوم کے اگل بغل میں جتنے گھر ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ مدرسے میں خدا کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے تو اگل بغل گھروں میں بھی خدا کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ قرآن سے محبت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ جس ایمان کو آج کھرچنے کی تیاری ہے، جس ایمان کو آج قوم کی بیٹیاں ایمان کا سودا کر رہی ہیں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس نے قرآن کی تلاوت کو مشغلہ نہیں بنایا اور قرآن سے محبت نہیں کیا. جو بیٹی قرآن سے محبت کرے گی, قرآن کی تلاوت کرے گی, اس کے سینے سے کوئی ایمان کا کلمہ نہیں چھین سکتا. آئیے میں آپ کو واقعہ بتاؤں. حضرت حذیفہ سہمی قرآن سے محبت جب کوئی کرتا ہے تو اس کے ایمان کو کوئی چھین نہیں سکتا. حضرت حذیفہ سہمی جنگ یمامہ کے موقع پر گرفتار ہو گئے. جب گرفتار ہو گئے تو بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا حسین معلوم ہوتا ہے. حضرت حذیفہ سہمی مکہ کے عرب کے حسین صحابی میں شمار ہوتا ہے. 35 سال یا 30 سال کا نوجوان صحابی گرفتار ہو گیا. جب گرفتار ہو گیا تو بادشاہ نے کہا کہ کیا تو میری بیٹی سے نکاح کرو گے, آدھی دولت تیرے حوالے کر دوں گا. حضرت حذیفہ سہمی نے فرمایا کہ مجھے تیری بیٹی سے نکاح نہیں کرنا ہے, میں اپنے ایمان پہ بہت اطمینان سے ہوں. کہا کہ میں تجھے اپنی بیٹی دوں گا, آدھی دولت دوں گا, تو ایمان سے پھر جا, قرآن سے پھر جا. انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس نے کہا کہ تیری وہ حالت کروں گا کہ صنم بھی پکارے گا ہری ہری. حضرت حذیفہ صحابی نے فرمایا فقضی ما انت قاض, تیری جو مرضی آئے کر لے, مجھے کچھ پرواہ نہیں. تیری جو مرضی آئے کر لے, مجھے کچھ پرواہ نہیں. اب حضرت حذیفہ صحابی کو ایک گھر میں بند کر دیا گیا. 1-2 دن نہیں بلکہ 15 دن تک بند کر دیا گیا. کھانا پینا سب بند. 15 دن کے بعد جب حضرت حذیفہ صحابی کو نکالا گیا تو پہلے سے زیادہ چہرہ اور روشن ہو چکا تھا. سبحان اللہ کہتے ہیں, پہلے سے زیادہ چہرہ اور روشن ہو چکا تھا. اب بادشاہ نے کہا کہ تیرا چہرہ پہلے سے اور حسین ہو گیا, کیا تجھے بھوک اور پیاس نے نڈھال نہیں کیا؟ حضرت حذیفہ سہمی نے کہا کہ جب مجھے بھوک اور پیاس, میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا, میری بھوک اور پیاس مٹتی چلی جاتی. سبحان اللہ, میری بھوک اور پیاس مٹتی چلی جاتی. اب بادشاہ نے کہا کہ ابھی باز آ جا, میں تیرے سینے سے ایمان کو نکال دوں گا. حضرت حذیفہ سہمی نے کہا کہ فقضی ما انت قاض, تیری جو مرضی آئے کر لے, مجھے کچھ پرواہ نہیں, میں اپنے ایمان کا قرآن کا سودا نہیں کر سکتا. اب حضرت حذیفہ کو کھولتے تیل میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے. آگ جلائی گئی, تیل گرم کیا گیا. حضرت حذیفہ سے کہا کہ دیکھ, اسی کھولتے تیل میں تجھے ڈال دیا جائے گا. پھر حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ فقضی ما انت قاض, تیری جو مرضی آئے کرنے کوئی پرواہ نہیں. دیر کے بعد حضرت حذیفہ صاحب کو کھولتے تیل میں ڈال دیا. اب بادشاہ یہ سوچ رہا تھا ایسرے لوگوں کہ حذیفہ کو پک گیا ہوگا, لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ کچھ نہیں سکتا کسی آدمی سے قرآن کا چراغ. بجھ نہیں سکتا کسی آدمی سے قرآن کا چراغ. آندھیوں خود آسمانوں سامنے میدان. آندھیوں, ابھی میں اس پر ایک واقعہ بتاؤں گا, چلتے چلتے. آندھیوں خود آسمانوں سامنے میدان. بادشاہ سوچا کہ حذیفہ ختم ہو گیا ہوگا, نیست و نابود ہو گیا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد کھولتے تیل سے حضرت حذیفہ کو جب کھولتے تیل سے نکالا گیا, کیا دیکھنا ہے کہ حذیفہ بالکل صحیح ثابت ہے. اس منظر کو دیکھ کر کے جتنے لوگ وہاں پر تھے سب لوگوں نے پڑھ دیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے قرآن کی حقانیت. اسی کا کسی نے یہ شعر کہا, وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا. وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا. وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا. نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. یقین آ جائے گا تم کو تلاوت کر کے دیکھ, یقین آ جائے گا تم کو تلاوت کر کے دیکھ, یقین آ جائے گا تم کو تلاوت کر کے دیکھ. محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے گا. محمد سبحان اللہ. الحمدللہ, بہت اچھے
عاشق قرآن ہوگا وہ عالم قرآن ہوگا، جو عاشق قرآن ہوگا وہ عامل قرآن ہوگا۔ آپ عاشق قرآن بن جائیں، قرآن پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ عاشق قرآن بن جائیں، حفظ کرنا بھی آسان ہوتا چلا جائے گا۔ آپ عاشق قرآن بن جائیں، عمل کرنا بھی آسان ہوتا چلا جائے گا۔ جس قرآن کو آج دریا میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے، جس قرآن کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ۔ جب تک یہ حفاظ کرام رہیں گے، قرآن ایک زندہ جاوید کتاب ہے، قرآن بھی رہے گا، حافظ قرآن بھی رہیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ کو میں تھوڑی دیر کے لیے دہلی میں چلا جاؤں۔ دہلی کے چاندنی چوک پر ایک عیسائی پادری نے اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ کہ ہے کوئی جو قرآن کو آگ میں ڈالے، میں اپنی انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ مقابلہ دیکھیے قرآن کا اور انجیل کا۔ انجیل بھی حق والی کتاب ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی انجیل کو سامنے رکھتا ہے، اس کی باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، قرآن پر عمل ہوگا قیامت تک۔ عیسائی پادری نے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو قرآن کو لائے، میں انجیل کو لاتا ہوں۔ لاکھوں کا مجمع ہے چاندنی چوک دہلی کی سرزمین پر۔ اب کیا ہوا؟ کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ اس وقت حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ میدان میں آ گئے، اور میدان میں آنے کے بعد کہا کہ میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ جب وہ قریب آئے، اللہ کے ولی تھے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والے اس نگاہ سے نہیں، بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بصارت کی نگاہ سے نہیں، بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ مردود انجیل میں کیمیکل اور مسالہ لگایا ہوا ہے، انجیل میں کیمیکل اور مسالہ لگایا ہوا ہے۔ اس نے مجھے فرمایا کہ نہ تم انجیل کو آگ میں ڈالو، نہ میں قرآن کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ عیسائی پادری سے، نہ تم انجیل کو آگ میں ڈالو، نہ میں قرآن کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ تیرا ایمان انجیل پر ہے، تم انجیل کو سینے میں دبا لو، میرا ایمان قرآن پر ہے، میں قرآن کو سینے میں دبا لیتا ہوں۔ اور چلو دونوں بھاگتے ہوئے آگ میں کود جاتے ہیں۔ جو بچ جائے گا اس کا دین حق ہے، جو جل جائے گا اس کا دین باطل ہے۔ عیسائی پادری کو تو معلوم تھا کہ میں نے انجیل میں کیمیکل اور مسالہ لگایا ہوا ہے۔ کتاب میں تو مسالہ لگا دیا، اپنے بدن پہ تو مسالہ نہیں لگا پایا۔ اور ادھر حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا کہ تیرا ایمان انجیل پر ہے تو تم انجیل کو سینے میں دبا لو، میرا ایمان قرآن پر ہے، میں قرآن کو سینے میں دبا لیتا ہوں۔ اور چلو دونوں چل کر کے کود جاتے ہیں۔ جو بچ جائے گا اس کا دین حق ہے، جو جل جائے گا اس کا دین باطل ہے۔ عیسائی پادری کو معلوم تھا کہ میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا، آگے نہیں بڑھا۔ لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ اس میدان میں دہکتی ہوئی آگ کے قریب جاتے ہیں۔ جب اس آگ کے قریب گئے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس آگ کے قریب گیا، اس آگ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس آگ سے مجھے سب پر کل میں انشاءاللہ صبح FIR کرواؤں گا۔ آپ لوگ پہلی بار پورا جلسہ دیکھا، 20-22 سال سے میں کہاں کہاں جلسہ کیا مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ پہلی بار جب پورا جلسہ ایک ہی سبحان اللہ، سب پر FIR ہونا چاہیے۔ اچھی وجہ سے آئیے محمد کے پاس بنانے والا ہے۔ بزرگ دوستو، آپ قرآن سے محبت کریں، حافظ قرآن سے محبت کریں، علماء دین سے محبت کریں۔ اب میں اپنی ماں بہنوں کو آخری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہماری کثیر تعداد میں میری بیٹیاں، میری ماں بہنیں تشریف رکھتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو جب دودھ پلائیں تو وضو کر کے دودھ پلائیں، اس لیے کہ جب وضو کر کے دودھ پلائیں گے تو آپ کا بیٹا وقت کا غوث زمانی ہوگا۔ آپ جب وضو کر کے دودھ پلائیں گے تو آپ کا بیٹا اپنے وقت کا اللہ کا ولی ہوگا۔ حضرت ٹیپو سلطان جنگل کو گئے، سامنے سے شیر آیا،
حضرت ٹیپو سلطان جنگل کو گئے, سامنے سے شیر آیا, ان کے ساتھ ان کا انگریز افسر بھی موجود تھا, ریوالور تان لیا. حضرت ٹیپو سلطان نے فرمایا کہ میرے رہتے ہوئے ریوالور سے وار کیا جائے گا. وہ ہاتھی سے کود پڑے اور شیر سے مقابلہ کرنے لگے. مقابلہ کرتے کرتے کافی رنگ و کرد کے بعد شیر کے 2 ٹکڑے کر دیا. جب شیر کے 2 ٹکڑے کر دیا, ان کے والد حضرت حیدر علی سارا ماجرا دیکھ رہے تھے. وہ دوڑے دوڑے گھر آئے اور اپنی بیوی فاطمہ بیگم سے کہا کہ آج تو تیرے میرے بیٹے نے کمال کر دیا, آج تو تیرے میرے بیٹے نے کمال کر دیا. کیا کمال کر دیا؟ کمال یہ کر دیا کہ آج تو تیرے بیٹے ٹیپو سلطان نے شیر کے 2 ٹکڑے کر دیا. اس وقت ماں نے کہا اس میں میرے بیٹے کا کوئی کمال نہیں, اس میں میرا کمال. ماں کہتی ہے اس میں میرے بیٹے کا کوئی کمال نہیں, اس میں میرا کمال ہے. اور میرا کمال یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. جب بیٹا وضو, جب ماں وضو کر کے دودھ پلاتی ہے تو بیٹا غوث سمدانی جنم لیتے ہیں. جب ماں وضو کر کے دودھ پلاتی ہے تو بیٹا خواجہ